آئے گا عرفان قادر صاحب، انور منصور صاحب نے ججز کے اوپر جو کچھ کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر رکھا اور پھر معافی کا حکم نامہ کہا گیا کہ آپ یا معافی مانگے یا بتائیے ثبوت دیجئے، تو استعفیٰ دے دیا. کیوں ہوا یہ سارا کچھ محرکات تو ہوں گے اس کے پیچھے؟ دیکھیں انور منصور صاحب نے یہ تو ہمیں نہیں ایگزیکٹلی پتا کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے یا کیا انہوں نے بات کی، لیکن اس سارا جو متن ہے اس کا وہ یہ تھا کہ غالباً کچھ ججز کے بارے میں وہ ریکوزل سیک کرنا چاہ رہے تھے، اور ریکوزل کا پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ سلائٹسٹ ریموٹ بائس بھی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی پہ تو یوزلی ججز اس مقدمے سے اٹھ جاتے ہیں. تو لیکن انور منصور صاحب کو جب انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو الفاظ کہے ہیں اس کو آپ سبسٹانشیٹ کریں، تو انہوں نے اس کو سبسٹانشیٹ نہیں کیا اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ریکوزل کی ریکویسٹ نہیں کر رہا. تو جب انہوں نے یہ ریکوزل کی ریکویسٹ واپس لے لی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو بھی بن گیا، اور وہ الفاظ جو ہیں انہوں نے کیا کہے تھے وہ منظر عام پر بھی نہیں آئے. تو ان حالات میں انور منصور صاحب جو ہیں ان کے خلاف جب پاکستان بار کونسل کی ایک درخواست آ گئی تھی غالباً یا آنے والی تھی کہ وہ استعفیٰ دیں، انہوں نے اپنے استعفے میں اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کیونکہ پاکستان بار کونسل چاہتی تھی کہ میں استعفیٰ دوں اور میں بڑے درینہ میرے تعلقات ہیں، میں حصہ رہا ہوں پاکستان بار کونسل کا، اب بھی میں پاکستان کا بار کونسل کا چیئرمین تھا، لہٰذا انہوں نے خیریت اسی میں جانی کہ وہ استعفیٰ دے دیں. وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے. اس سے زیادہ اگر آپ وضاحت چاہتے ہیں مجھ سے تو obviously وہ انور منصور صاحب خود اس پہ زیادہ وضاحت دے سکتے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل جب اس طرح کی بات کرتا ہے، فیکٹس پہ جب بات کرتا ہے تو نیچرلی اس کو کسی نہ کسی سورس سے اس کی نالج میں چیزیں آتی ہیں تو وہ کرتا ہے، اپنے پاس سے تو اٹارنی جنرل نہیں کرتا. لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے جو قاضی فائد عیسیٰ والا ریفرنس ہے میں اس کو واپس لینا چاہتا ہوں، اس کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں. جی دیکھیں ریفرنس جو ہے وہ بڑا اب سمپل ریفرنس ہو گیا ہے، کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایسٹس جو ہیں وہ ڈسکلوز نہیں کیے، ڈکلیئر نہیں کیے، اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے خود انکم ٹیکس اتھارٹیز کو درخواست دے دی ہے کہ جی یہ آپ مجھ سے پوچھیں، یہ میرے ایسٹس ہیں، میں اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہوں. تو اب لازم ہے کہ انکم ٹیکس اتھارٹیز جو ان کی بیگم صاحبہ سے پوچھیں یہ ساری بات، اور جب تک انکم ٹیکس اتھارٹیز اس سارے معاملے پہ فیصلہ نہیں کر دیتی تب تک تو یہ ریفرنس جو ہے اپیرنٹلی پری میچور ہو گیا ہے. اگر تو انکم ٹیکس اتھارٹیز یہ فیصلہ دے دیتی ہیں کہ ان کی بیگم صاحبہ نے یہ ساری ایکسپلینیشن دے دی ہے تو پھر تو ریفرنس میں کچھ نہیں رہتا. لیکن اگر انکم ٹیکس اتھارٹیز کے سامنے بیگم صاحبہ جو ہیں ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں رہتی تو اس صورت میں پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ بھی سکتی ہے. تو اس سے زیادہ میں فی الحال تو نہیں سمجھتا کہ اس ریفرنس میں کوئی بہت زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو انوالوڈ ہے.